سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے رسول اللہ سے آج اتنے قریب نہیں ہیں کہ پوری دنیا میں اس دھرتی پر کوئی صحابی پیغمبر کا، کوئی اہل بیت اتنے قرب سے فاصلے میں حضور کے نہیں ہے جتنی قبر قریب ابو بکر کی ہے۔ یہ کم قرب ملا ہے؟ یہ دنیا میں جس روزے سے حضور باہر آئیں گے اسی روزے سے ابو بکر باہر آئیں گے، یہ کم اعزاز ہے؟ اس دھرتی پر سب سے پہلے قیامت میں رسول اللہ کی قبر مبارک کو کھولا جائے گا اور قیامت میں رسول اللہ باہر تشریف لائیں گے تو دوسرے نمبر پہ قبر ابو بکر صدیق کی، یہ کم اعزاز ہے؟ اس دھرتی پر بھی ابو بکر حضور پاک کے ساتھ پہلا، اور قیامت میں بھی ابو بکر صدیق کے لیے حدیث پاک ہے، رسول پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سارے صحابہ بیٹھے ہیں، حضرت ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، فرمایا روزے والے کو فلاں جنت کا دروازہ بلائے گا، نماز والے کو فلاں جنت کا دروازہ بلائے گا، حج والے کو فلاں جنت کا دروازہ بلائے گا، مجھ سے داخل ہو جا، مجھ سے داخل ہو جا۔ حضرت ابو بکر صدیق سن رہے تھے، آپ علیہ السلام قدر خاموش ہوئے، اگلا لفظ نہیں فرمایا، تو ابو بکر کے دل کی چاہت میں جنت کی یاد بھر آئی کہ یا رسول اللہ، امت میں کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کا ہر دروازہ طلب کرے کہ مجھ سے داخل ہو جا، ایسا ہوگا؟ حضور نے فرمایا جی ہاں ہے۔ تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں میرے دل میں آیا وہ کون سا خوش قسمت ہے، میں اس کا نام تو سنوں کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے، آپ اس کے نام سے واقف ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ٹھنڈی سانس بھر کے فرمایا ابو بکر مجھے اللہ سے پوری امید ہے وہ تم ہو۔ یہ مقام ابو بکر کو جو ملا دنیا میں ہے نا، آخرت میں اس سے بڑھ کے اعزازات ہیں، آخرت میں اس سے بڑھ کے انعامات ہیں، یعنی اس امت میں سب سے قریب آپ بھی ابو بکر ہیں۔ ہمارے استاد ہوتے تھے جن سے میں نے عظمت صحابہ پر بہت سی چیزیں سیکھی، عظیم مجاہد صاحب اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے اور انہوں نے خود بنایا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہجرت کی رات ابو بکر جب غار میں گئے نا اور رسول اللہ کو اپنی گود میں سلایا ہوا تھا، تو وہ مثال دیتے کہ حضور پاک علیہ السلام ابو بکر کی گود میں یوں ہوتے تھے جیسے آپ کو میرے سامنے رحل میں قرآن کھلا ہوتا ہے، کہ ابو بکر حضور کے چہرے کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا خدا کا ارشاد ہے، نبی پاک شافی محشر ہیں، جو شافی محشر ہے وہ ابو بکر کا داماد ہے، خدا کا ارشاد ہے۔ ہجرت کی رات ابو بکر نے غار میں بیٹھ کر مانگی دعا، خدایا مجھے کبھی حضور سے کرنا نہ جدا، غیب سے آئی ندا، صدیق تیری منظور ہو وہ فریاد ہے، خدا کا ارشاد ہے۔ اور پھر کہتے کہ ابو بکر نے جو دعا مانگی نا کہ اللہ آج مجھ اکیلے کو تو نے پوری دنیا میں حضور کی نگرانی کے لیے چن لیا، تو اللہ اگر یہ میری نیکی قبول ہے تو مجھے ایک اعزاز اور بھی دے دے، میں قیامت تک اپنے پاک پیغمبر پر پہرا چاہتا ہوں، صرف یہ 3 راتوں کا نہیں، میں قیامت تک چاہتا ہوں میرے مولا مجھے قیامت تک حضور پاک کا پہرے دار بنا دے۔ کہتے ہیں حضور پاک کی موجودگی میں ابو بکر نے مانگی تو دل سے دعا تھی، لیکن اللہ نے ایسا مانا ہے کہ روضہ اقدس میں ابو بکر کا آج بھی پہرا برقرار ہے۔ تو ابو بکر صدیق وفاؤں کی انتہا کا نام۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا